بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عزیزو السلام علیکم۔ عرصہ دراز کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ سے اور وہ بھی جی ٹی روڈ سے پنڈی آنا جانا ہوا۔ جب اٹک سے پار ہوئے تو وہ لوکل گاڑی تھی، ہر جگہ کڑی اسٹاپ پہ کڑی ہوتی تھی، کیونکہ آج کل جو ہے لوگ بہت کم آتے جاتے ہیں، سواریاں بہت کم ہو گئی مہنگائی کی وجہ سے۔ جو بہت ضروری کام ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں، ورنہ گھر سے لوگ نہیں جاتے۔ ہمارا بھی یہ کام اس لیے تھا کہ فوتگی پہ جا رہے تھے، مجبوری تھی۔ تو بس جب اٹک کے پار ہوئے تو جس سٹاپ پہ بھی گاڑی کڑی ہوتی تو بکاریوں کا حملہ ہو جاتا، اور وہ ایسے بہترین قسم کے آواز اور ایسے مانگنے کا طریقہ تھا کہ آدمی اس کو سن کے نہ چاہتے ہوئے میرے طرح ایک جو ہے شوم آدمی جو دے دینے والا، وہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ دیتا۔ تو ان کے چند آواز آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مدرسے والے آتے کہ جی تقریر کرتے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے لیے اور صدقہ جاریہ کا بندوبست کریں، تو یہ مدرسے کے چندہ دے دے تو پھر وہاں حافظ بنیں گے، تو عالم بنیں گے، تو بس پھر آپ مریں گے تو بس وہ اللہ آپ کو اس کی وجہ سے بخش دے گا، اور بڑا بڑا جنت کی تعریف کرتے۔ لوگ جو کہتے چلو یہ آسانی سے جنت ملتا ہے، اگر 10 روپے میں جنت ہے تو چلو لے لو، کوئی مشکل کام نہیں۔ تو سب نے 10 10 روپے دیے۔ پھر دوسرے نے کہا، اس نے اور طریقہ کار کیا، کیونکہ مدرسے والے کو تو مل گئے۔ اگرچہ مدرسے والے یہ بالکل نہ شکل و صورت سے وہ مدرسے والا تھا، بلکہ 100% وہ نشئی تھا، اور وہ اپنے لیے وہ 10 10 روپے مانگ رہا تھا۔ اگر کون سا مدرسہ 10 روپے سے چلتا ہے؟ یہ مدرسے میں جو مخیر حضرات تھے وہ لاکھوں روپے دیتے تب بھی مدرسے چلتے ہیں، یہ 10 روپے سے نہیں چلتے، مگر ان کا طریقے واردات ہے کمانے کا۔ پھر دوسرے صاحب نے کہا کہ جو بھائی اپنے ماں سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ماں اس کی بخشی جائے، تو ماں کے نام پہ ہمیں دو، تو ہم جو ہے خیرات کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ختم شریف کریں گے، تمہارے ماں کو بخشیں گے، اس کی روح پہ بخشیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ان کو بخش دے گا۔ اگرچہ ایسا کوئی دین میں چیز نہیں، اپنے والدین کے لیے ان کا اپنا اولاد، نیک اولاد جو نیکی کرنے صالح اولاد ہو، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسروں کے ختم و شریف سے اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ سارا اس کا طریقہ واردات تھا۔ پھر ایک صاحب نے تو اور بات کی، جو دے دو جی اپنے بچوں کے نام کا چندہ، جب آپ چندہ دیں گے ہم بچوں میں تقسیم کریں گے، پھر وہ جو ہے آپ کے بچی بھی اللہ تعالیٰ سے ہمدرد بنائیں گے، کامیاب بنائیں گے۔ جو بچوں والے تھے انہیں بھی 10 10 روپے دیے، اگر اس سے بچے سے ہمدرد ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی ترتیب نہیں کہ ہم اپنے لیے بچوں کے لیے خود نہ مانگے اور دوسرے جو دعا کریں گے وہ مانگے جائیں گے، بس یہ طریقے واردات ہیں۔ پھر زیادہ تر عورتیں تھیں، وہ جی 4 دن سے ہمارے گھر میں آٹا نہیں، 5 دن سے نہیں ہے، بچوں نے کھانا نہیں کھایا، یہ ہے وہ ہے، بس اس طرح۔ اور بھی کوئی ترتیب تھے، کوئی جو تھا اس نے ہاتھ جو نکالا تھا یہ دیکھو ٹیڑھا ہے، کسی نے پیر رنگڑا کیا تھا کہ اس طرح ہے معذور ہوں، کس نے اینکیں پہنی تھی کہ جی میں اندھا ہوں۔ بس یہ ترتیب جو ہے پنڈی تک چلتا رہا، اور مزے ہم لیتے رہے۔ 10 10 روپے میں بڑا زبردست کھیل تھا۔ واپسی بھی یہ حال اٹک تک رہا، پھر اس کے بعد جب آئے تو یہ کام تقریباً ختم ہوا۔ یہ سارے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی آیات آئے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ آخرت میں جب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جو دنیا میں لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے ان کے منہ پر، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا بلکہ ہڈیاں ہوگی۔ یہ حدیث شریف ہے۔ پھر اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ ذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، کہ سب سے پہلے اپنے قریب رشتہ دار، جو اتنے قریب رشتہ دار ہے وہ حالات میں خراب ہے، آپ کو ان کا پتہ ہے کہ بھائی ان میں غربت ہے، وہ مانگ نہیں سکتے،
کسی بہانے پہ، تحفے کے بہانے پہ اور کسی چیز کے بہانے میں ان کا ہم پر رشتہ داری کا حق ہے، ان کی غربت کا بھی حق ہے۔ والیتامہ، اور پھر یتیم لوگ ہیں جو محلے میں یتیم ہے، کسی وجہ سے بچے ہیں، بچیاں ہیں، جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، وہ بوجھ ہے، واپس کسی وجہ سے آئی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ان کی ساتھ مدد کی جائے، وہ ہمیں پتہ ہے، وہ حقدار ہے، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ یہ دوسروں کے کہنے سے کچھ نہیں بنتا۔ اور پھر جو ہے والیتامہ والمساکین، پھر ہم اپنے محلے میں ارد گرد میں مساکین کو بھی دیکھتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، غربا ہوتے ہیں، بہت قسم پرسی کی حالت میں ہوتے ہیں، آج کل مہنگائی ہے، بہت پریشانیاں ہیں، تو ان کے ساتھ مدد کی جائے، وہ بہترین ہے۔ وابن السبیل، اور پھر جو اللہ کے راستے میں کدھر جا رہے تھے، پرانے زمانے میں لوگ چلے جاتے تھے، وہ پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے تھے، کچھ ایسا حالات آ جاتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور پھر دور دور یہ جو بھیک مانگنے والے، یہ پروفیشن ہے، یہ پیشہ ہے۔ آج جب میں گھر پہنچا تو میں نے جب کھولا ٹک ٹاک، تو پہلے ویڈیو جو تھی وہ ایک عورت کی تھی، لاہور کی تھی، لڑکی تھی، عورت بھی نہیں تھی، تو اس کا جو تھا پورا پروگرام جو تھا اسے ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس نے کہا میں کنفیشن کرتا ہوں، یعنی میں یہ بات بتاتی ہوں کہ میں کیا کرتی رہی، وہ بری بات کرتی رہی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ لوگ جو تھے بھیک مانگتے تھے، تو میں نے بھی ایسے سوچا کہ میں بھی یہ غربت ہے تو اس طریقوں کا آزماؤں، تو میں نے بھی برقع پہنا، ماسک لگایا، ہاتھ میں چھڑی لی، اینک لگائیں جیسے میں اندھی ہوں، ہاتھ میں کتاب تھا، کوئی ایسی چیز، اور جو اچھے بڑے بڑے چوک تھے لاہور میں، وہ ہاؤسنگ، وہ جو مختلف قسم کے نام ہیں، میں تو نہیں جانتا، وہ بتا رہی تھی، وہ سا انٹرویو لے رہا تھا، تو میں وہاں کھڑی ہوتی تھی اور لوگ آتے تھے اور مجھے دیتے رہے۔ تو اس نے کہا کسی نے بہت زیادہ کیا پیسے دیا، انہوں نے کہا ایک آدمی نے 5 لاکھ روپے بھی دیے، کہ میں نے اس کو کہا ہمارے گھر میں کچھ نہیں، گھر بھی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ اس نے کہا میں تجھے پیسے دے دوں گا، آج تو میں فارغ نہیں ہوں، تو کل میں ادھر کھڑی ہو رہا ہوں تو میں آ کے تمہارے گھر تک جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے وہاں پروگرام کیا، ایک پرانا سا کس کا گھر، وہ بوڑھی عورت تھی، اس کے بچے تھے، میں نے کہا یہاں کوئی آئے گا میرے ساتھ، بس آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے کہ یہ بچی ہے فلانا ڈنگلا، وہ میرے ساتھ دیا، اب ہم نے وہ ایکٹنگ کی، تو اس نے 5 لاکھ روپے دیے کہ وہ چلتا بنا، کچھ وہ بوڑھی عورت کو دیے، باقی میں نے جیب میں ڈالی۔ کہتے ابھی میں اور میری ساری خاندان جو ہے ملیشیا میں رہتی ہے، اس پیسوں سے ہم گئے، بہت پیسے کمائے، بہت 5 سال کیا، وہاں 2 میرے مکان ہے، ایک میرا ریسٹورنٹ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، اور بزنس ہے، بہت زبردست قسم کا میں خوشی زندگی گزارتی ہوں۔ مگر ایک چیز ہے کہ اس چیز میں اس لیے کہتے ہوں کہ میں نے یہ اچھا کام نہیں کیا، برا کام کیا، کیونکہ حرام ہے جھوٹ کہ آپ پیسے لوگوں سے مانگتے ہیں، تو یہ میں اس لیے بتاتی ہوں تاکہ اللہ مجھے معاف کرے۔ میں سب لوگوں سے معافی مانگتی ہوں جن سے میں نے جھوٹ موٹ کا بنا کے پیسے لیے، بہرحال وہ تو ابھی حرام کے پیسوں سے وہ مالدار ہو گئی۔ تو آج کل جو حال اتنے حرام کا یہ کاروبار ہے، جتنا یہ لوگ کرتے ہیں، جتنا حرام کا کاروبار ہے، تو اس کے لیے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو 10 روپے 20 روپے دینے سے بہتر ہے کہ یہ محلے میں جتنے بھی آپ کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، تو اس کو آپ دیں، اور ان کو بالکل انکریج نہ کریں، جو بسوں سے جاتے ہیں، جو فلائنگ کوچوں سے جاتے ہیں، جو پبلک ٹرانسپورٹ سے جاتے ہیں، اور ہر جگہ یہ روکتے ہیں، بازاروں میں روکتے ہیں، یہ پروفیشن ہے، پیشہ ہے۔ اگر آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے تو روکنا کیسے ہوگا کہ آپ ان کو کچھ نہ دیں، اللہ ناراض نہیں ہوتا، تو وہ ڈسکریج ہو جائیں گے، اور پھر وہ نہیں مانگیں گے۔ جب وہ نہیں مانگیں گے، ہمیں دھوکے میں نہیں ڈالیں گے، اور ہم ارد گرد جب یہ زکوٰۃ خیرات صدقہ دیتے ہیں، تو اس سے ہمارے جو حق ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔